الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی عملا۔ تو میرے پیارے ناظرین، آج ہم بات کریں گے ماہ رمضان المبارک پر کہ ماہ رمضان کے مہینے کی آمد ہے۔ ماشاءاللہ کل پرسوں پہلا رمضان المبارک ہے، انشاءاللہ کل امید چاند نظر آ جائے گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے آپ سب کو بھی رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے لیے باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ ہم ماہ رمضان المبارک میں آئیے کیا تیاری کرتے ہیں اور اس مہینے میں کیا ہماری تیاری ہونی چاہیے۔ ان 30 دنوں میں 30 دن بہت کافی ہوتے ہیں انسان کی زندگی کو چینج کرنے کے لیے، تو ہم ان 30 دنوں میں کیا تیاری کرتے ہیں ماہ رمضان کی، اور اس مہینے کے فضائل اور برکات کیا ہیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک اللہ کے تحفوں میں سے ایک بہترین تحفہ ہے امت محمدیہ کے گناہوں کی معافی کے لیے۔ اور اس مہینے میں ہم اپنی زندگی کو چینج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا جاگنا سونا، ہمارا کھانا کھانا یعنی روزہ وغیرہ رکھنا، شام کو افطاری کرنا، اور کھانے میں پھل وغیرہ کھجوریں وغیرہ، یعنی ہماری ہر طرح کی چینجنگ آتی ہے اس مہینے میں۔ اور پھر ہماری عبادات، ہم کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا نماز میں، قرآن میں، ذکر اذکار میں اور عبادات میں گزرے۔ اور سب سے بڑی بات پھر لوگوں کی مدد۔ اس مہینے ہم غریبوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرتے ہیں، اور یہ مہینہ ہمیں سکھاتا بھی یہی ہے کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کریں، حقوق العباد پورے کریں، اور سب سے بڑی بات اپنی زندگی کو چینج کریں۔ ایک مہینے میں ہم اپنی زندگی کو 30 دن ہوتے ہیں، ایک بہترین اپنی زندگی بنا سکتے ہیں ایک مہینہ۔ تو یہ ایک مہینہ ماہ رمضان ہمارے لیے چینجنگ کا مہینہ ہونا چاہیے میرے ناظرین۔ ہم اولیاء اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا چینل اولیاء اللہ کا چینل ہے، تو اولیاء اللہ نے اپنی زندگیوں کو بدلا ہے، اور پھر اپنی زندگیاں بدلنے کے بعد انہوں نے لوگوں کی زندگیوں کو بدلا ہے۔ تو ہم جو اولیاء کے غلام ہیں، فقراء کے خادم ہیں، ہمارا بھی یہ مشن ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر میری اور آپ کی زندگی میں اس ماہ رمضان المبارک کو لایا ہے اللہ، تو یقیناً یہ ماہ رمضان ہمارے لیے باعث رحمت، باعث برکت، باعث ہدایت ہونا چاہیے کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، مستفیض ہوں، اور ماہ رمضان ہماری زندگی کو چینج کر کے جائے، اور ہمیں عبادات، ہمیں محبت، ہمیں انسانی خدمات اور حقوق العباد وغیرہ اللہ رب العزت ہمیں یہ سب کچھ عطا فرمائے۔ اس مہینے کا ہمیں پھر فائدہ اور اجر و ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اس مہینے میں ہم نے سب سے پہلے اپنی زندگی کو چینج کرنا ہے۔ آج ہمارا یہ چینل سائیں محبوب پیر، جو صرف اولیاء اللہ کی شان و عظمت بیان کرتا ہے، اور کسی فرقے کی بات، کسی لڑائی کی بات اور کوئی بات نہیں کرتا، تو ہمارے اولیاء اللہ کا یہ مشن ہے، جو ہم اولیاء اللہ کے خادمین ہیں، ہمارا کیا یہ مشن ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے، چینج کریں گے۔ ماہ رمضان المبارک اللہ نے میری اور آپ کی زندگی میں اس لیے لایا ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں گے انشاءاللہ۔ ہم دیکھیں گے اب ماہ رمضان المبارک میں کون کون ہمارا دوست اپنی لائف کو چینج کرتا ہے اور اپنے آپ کو دین کے رنگ میں رنگتا ہے، اولیاء اللہ کے رنگ میں رنگ لیتا ہے، اور ان کے نقش قدم پہ چلتا ہے۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے رمضان المبارک کے وظائف وغیرہ جو اس مہینے میں ہماری قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اور خصوصاً ہم جو اولیاء اللہ کا پیغام لے کر بیٹھے ہیں،
تو انہوں نے قرآن و حدیث سے ماہ رمضان المبارک کے کون سے وظائف وغیرہ نکالے ہیں کہ جو ہم کریں کہ جس سے ہماری روحانیت میں بھی اضافہ ہو، ہماری مشکلات بھی آسان ہوں، ہمارے دکھ دور ہوں، ہماری پریشانیاں دور ہوں، ہمارے رزق میں برکتیں آئیں۔ تو آئیے ماہ رمضان المبارک، سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اگر چاند نظر آ جاتا ہے ہمیں، کل منگل کے رات کو چاند نظر آ جاتا ہے، یعنی جس رات چاند نظر آنا ہے تو اس رات ہم نے سورہ قدر وہ 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ قدر اول آخر اس کے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ تو سورہ قدر پڑھنے سے علماء نے لکھا، اولیاء نے لکھا، فقراء نے لکھا کتابوں میں کہ اللہ رب العزت بندے کے لیے پورے سال کے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ سورہ قدر 21 مرتبہ پڑھنی، اول آخر اس کے 3 بار یا 11 بار درود شریف ہمارے ناظرین نے پڑھنا ہے۔ تو یہ آپ نے سب سے پہلے یہ اپنے وظیفہ میرے کہنے پر آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اور دوسری بات، پھر جب ہمیں چاند نظر آ جاتا ہے تو چاند نظر آنے کی بھی دعا مانگنی ہے کہ اللہ یہ ہمارے لیے خیر و برکت والا چاند ہو، اور ماہ رمضان ہمارے لیے رزق والا ہو، برکت والا ہو۔ ہمارے پیارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک کے 3 حصے ہیں، عشرے ہیں۔ اول عشرۂ رحمت، دوم عشرۂ مغفرت، اور سوم عشرۂ جہنم سے آزادی، دوزخ سے آزادی۔ تو پہلے 10 دن ہم نے جو پہلا عشرۂ رحمت ہے اس میں ہم نے اللہ سے رحمت طلب کرنی ہے کہ ہر معاملے میں مجھ پر اللہ کی رحمت نازل ہو، اور اس عشرے کی دعا ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو ہم نے اس 10 دن میں یہ دعا مانگنی ہے اور بار بار اس کی تسبیحات اور ذکر کرنا ہے۔ اور یہ اے اللہ، اس کا مطلب یہ ہے، اس دعا کا مطلب یہ ہے، اے زندہ اور اے ہمیشہ رہنے والے، میں تجھ سے تیری رحمت کا امیدوار ہوں۔ تو آپ نے ہر معاملے میں اللہ سے رحمت مانگنی ہے، چاہے وہ معاملہ آپ کے رزق کا ہو، چاہے وہ معاملہ آپ کے گھر بار کا ہو، چاہے وہ معاملہ آپ کے کاروبار کا ہو۔ تو یا اللہ میرے کاروبار میں رحمت نازل فرما، میرے رزق میں رحمت نازل فرما، میرے کاموں میں رحمت نازل فرما، میرے سننے میں رحمت نازل فرما، میرے دیکھنے میں رحمت نازل فرما، میرے بولنے میں رحمت نازل فرما، میرے چلنے میں رحمت نازل فرما، حتیٰ کہ میرے ہر فعل میں یا اللہ اپنی رحمت ہی نازل فرما۔ رحمت کہتے ہیں نرم دلی کو، رحمت کہتے ہیں کرم کو۔ جب ہمیں ہمارے چلنے میں، بولنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، کام کرنے میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل ہو جائے گی نا، تو میرے دوستو پھر وہ رحمت اور برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کی رحمت اور برکت وسیع سے وسیع ہوتی ہے۔ یہ نہیں ایک کام میں بھائی یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھی جانا پورا دن ایک تسبیح پہ لگے ہوئے، یہ ہم یہ پڑھ، اس کا ترجمے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ مقصد کیا ہے پڑھنے کا؟ مقصد، یہ مقصد رکھنا ہے ہم نے۔ کیا مقصد ہے؟ ہم نے اگر ایک تسبیح کی ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، تو ہم نے یہ کہنا ہے اللہ میرے سارے معاملات میں اپنی رحمت نازل فرما۔ پھر ایک تسبیح کریں، فجر پڑھ کر ایک تسبیح، اے اللہ میرے رزق میں برکت، رحمت۔ پھر ظہر پڑھ کر تسبیح، اے اللہ میرے اعمال میں بھی رحمت نازل کر۔ ہم نمازیں تو پڑھی جائیں گے، قرآن بھی پڑھی جائیں گے، حج بھی کری جائیں گے، اور فارغ روزہ رکھ کر ٹی وی بھی دیکھی جائیں گے، ٹیلی ویژن پر فلمیں بھی دیکھیں گے، موبائل پر نیٹ پر ہم غلط چیزیں بھی دیکھیں گے۔ تو یا اللہ اس معاملے میں بھی رحمت کر، میرے اعمال پر بھی اپنی رحمت فرما، میرے اعمال بھی چینج ہوں۔ لوگوں کے عیبوں کو نہیں دیکھنا پورا دن، فلاں نے روزہ نہیں رکھا، فلاں کیا کھا رہا ہے، فلاں کیا پی رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، نہیں، کسی کا کوئی عیب نہیں دیکھنا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو لوگوں کو عیب ٹٹولتا ہے اللہ اس کے عیبوں کو ٹٹولتا ہے۔ اپنی آنکھوں کا روزہ، زبان کا روزہ، کانوں کا روزہ، اور صرف ایک مہینے کے لیے نہیں رکنا، اپنی آنکھوں کو روکنا، زبان کو روکنا، ساری زندگی لائف چینج کرنی ہم نے۔ یہ ہے روحانیت، یہ ہے تصوف، یہ ہے اولیاء اللہ کا مشن۔
اب دیکھ رہے ہیں لوگ وظائف پہ وظائف بتائی جا رہے ہیں پر چینجنگ نہیں ہے، بدلاؤ نہیں ہے۔ ہم نے کرنا ہے بدلاؤ۔ ہم یہ اولیاء اللہ کا جو چینل ہے اس پر ہمارا مشن ہے زندگیوں کو چینج کرنا۔ ہم نے یہ رحمت مانگنی ہے تو کہنا ہے یا اللہ ہر معاملے میں رحمت، میرے اعمال پہ رحمت، میرے دیکھنے پہ رحمت، میرے سننے پہ رحمت، میرے بولنے میں رحمت، میرے چلنے میں رحمت، میری ساری زندگی پر ایک اپنی رحمت کی نظر فرما دے۔ اور اللہ کی قسم اگر رحمت ہو جاتی ہے تو ہماری زندگی چینج ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، یہ 10 دنوں کی ہماری 10 عشروں کی یہ دعا ہے جو ہم نے انشاءاللہ میرے ناظرین بھی یہ دعا نماز، قرآن، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس دعا کو کریں گے، اور یہ دعا ہماری ایک معمول بن جائے گا کہ ہم اللہ سے اللہ کی رحمت طلب کر رہے ہیں۔ تو 10 دن ہم عشرائے رحمت میں رہیں گے، اللہ کی رحمت میں رہیں گے۔ اور ایک بڑی خوبصورت حدیث ہے، ساری حدیثیں خوبصورت ہیں۔ ہمارے پیارے نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان جب آتا ہے اللہ اس کی ہر ساتھ ہر گھڑی میں اللہ 1000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ یعنی ایک مہینہ میرے تو سب نے اپنے اپنے اس کے میں بیان کیا ہے کہ اس مہینے کے ایسے فضائل ہیں۔ میرے نزدیک اللہ رب العزت نے نا یہ مہینہ حقیقت میں یہ مہینہ اللہ نے نا مجھے اور آپ کو نا ایک گاڈ گفٹ ہے، ایک اللہ کی طرف سے تحفہ ہے کہ اے میرے بندے اپنی زندگی کو چینج کر لے، اپنی زندگی کو نیک صالحین بندوں میں شامل کر لے۔ تو یہ آج اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جو مہینہ عطا فرمایا ہے نا، تو میرے پیارے ناظرین ہم اس مہینے سے استفادہ حاصل کریں گے، اس مہینے کی فیوز و برکات حاصل کریں گے، قرآن مجید زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں اور درود و سلام زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خیرات کریں، جتنا ہو سکے اللہ کی راہ میں خیرات کریں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کے فضائل فیوز و برکات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔